آج ہم پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو ایک خاص زاویے سے دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر 2 اور 3 اگست 2025 کو جو پاکستانی وفد کا دورہ ایران ہوا ہے اس کے بعد۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو مواد ہمارے پاس ہے اس کی روشنی میں کیا امریکہ اس پیش رفت پر ناراض ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، اور آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ امریکہ کا ممکنہ رد عمل کیا ہو سکتا ہے، پاکستان کیا حکمت عملی اپنا رہا ہے اور آگے چل کر کیا خطرات یا نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع سے اہم باتیں نکال کر صورتحال کو ذرا واضح کریں۔ ٹھیک، تو سب سے پہلے یہی سوال، کیا امریکہ واقعی ناراض ہے؟ مطلب رائٹرز کی ایک رپورٹ ہے، وہ تو کہتی ہے کہ امریکی حکام نے فوراً کوئی سخت رد عمل نہیں دیا، نہ ہی کوئی جسے کہتے خاموش دشمنی ویسی کوئی بات نظر آئی۔ ہاں، بظاہر تو فوری رد عمل شدید نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ واضح ضرور کیا ہے، اور یہ بھی رائٹرز نے ہی رپورٹ کیا کہ اگر پاکستان ایران کے ساتھ کچھ خاص قسم کے معاملات میں آگے بڑھتا ہے، جیسے تجارتی یا سیکیورٹی معاملات جو امریکی پابندیوں کی زد میں آتے ہیں، مثلا بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی یا جوہری پروگرام سے متعلق کچھ یا پابندی شدہ اداروں سے لین دین، تو پھر ثانوی پابندیوں کا خطرہ وہ بالکل موجود ہے۔ اچھا، یہ ثانوی پابندیاں یہ کیا ہوتی ہیں، ذرا وضاحت کریں گے؟ جی ضرور، دیکھیں، ثانوی پابندیاں وہ ہوتی ہیں جو امریکہ صرف ہدف ملک جیسے اس کیس میں ایران پر نہیں لگاتا، بلکہ ان ممالک یا کمپنیوں پر بھی لگا سکتا ہے جو ایران کے ساتھ ان ممنوعہ شعبوں میں تعاون کر رہے ہوں۔ یہ ایک طرح سے امریکہ کا سفارتی دباؤ ڈالنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ سمجھ گئی۔ اچھا، تو جو حالیہ دورہ ہوا، ڈان کی خبر کے مطابق تو وہ زیادہ تر امن مذاکرات، توانائی، بارڈر سیکیورٹی اور تجارت جیسے معاملات پر تھا۔ جی، بظاہر فوکس انہی چیزوں پر تھا، نسبتاً کم متنازع شعبے کہہ لیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک پاکستان وہ حساس سرخ لکیریں پار نہیں کرتا، امریکہ زیادہ ناراض نہیں ہوگا؟ زیادہ امکان یہی لگتا ہے، اور یہ شاید پاکستان کی موجودہ حکمت عملی کا حصہ بھی ہے کہ ایک توازن رکھا جائے۔ ایک دلچسپ بات ڈان نے یہ بھی بتائی کہ پاکستان نے واشنگٹن اور تہران کے بیچ میں وہ ایک امن ثالث بننے کی پیشکش بھی کی ہے۔ اچھا جی، اور بظاہر امریکہ نے اس پیشکش کو سراہا بھی ہے۔ یہ تو واقعی دلچسپ ہے۔ اور اسی دوران دوسری طرف رائٹرز اور theguardian.com یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ بھی اپنے تجارتی معاملات سیٹل کر رہا ہے، جیسے ڈیوٹی میں رعایت وغیرہ۔ یہ تو بڑا پیچیدہ سفارتی کھیل لگ رہا ہے۔ بالکل بالکل، اور اسی کو ذرائع نے ڈپلومیٹک نیڈل تھریڈنگ کہا ہے، یعنی بہت باریک بینی سے سفارتی دھاگے پرونا۔ اور میڈیڈیو اور RFLORG جیسے تجزیاتی فورمز بتاتے ہیں کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ پاکستان تو ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے ایران، چین، سعودی عرب اور امریکہ ان سب کے درمیان ایک توازن رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ بھی ایک حد تک اس توازن کو سمجھتا ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ حساس ٹیکنالوجی، خاص طور پر بیلسٹک میزائل یا ایٹمی نوعیت کی چیزیں، ان کا تبادلہ نہ ہو۔ لیکن کیا یہ توازن اب پہلے سے زیادہ نازک نہیں ہو گیا؟ مطلب ایک طرف ایران سے توانائی یا تجارت کی ضرورتیں ہو سکتی ہیں، دوسری طرف امریکی پابندیاں ہیں جو شاید پہلے سے زیادہ سخت ہے۔ آپ کی بات میں وزن ہے۔ ماضی کے مقابلے میں آج صورتحال مختلف ہے۔ ذرائع جیسے رائٹرز اور خود اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بیانات وہ یہی اشارہ دیتے ہیں کہ عالمی پابندیوں کا جو نظام ہے نا، وہ اب زیادہ پھیلا ہوا ہے، زیادہ پیچیدہ ہے، اور امریکہ کی نگرانی کی صلاحیت بھی بہتر ہوئی ہے۔ تو جو حکمت عملی پہلے کام کر گئی تھی، ضروری نہیں کہ مستقبل میں بھی اتنی آسانی سے چلے۔ اچھا، تو تصویر یہ بن رہی ہے کہ ایک محتاط کوشش تو ہو رہی ہے توازن کی، مگر اس سارے معاملے میں اصل خطرات کیا ہیں؟ کن چیزوں پر نظر رکھنی ہوگی؟ دیکھیں، اگر پاکستان ایران کے ساتھ ان شعبوں میں تعاون کرتا ہے جو زیادہ حساس نہیں ہیں، جیسے توانائی پائپ لائن، اگر پابندیوں سے بچ کر ممکن ہو، یا سرحدی تجارت، ثقافتی تبادلے وغیرہ، اور امریکی قوانین کی خلاف ورزی سے بچتا ہے، تو امکان یہی ہے کہ کوئی سخت امریکی کارروائی نہ ہو۔ تاہم خطرہ وہاں بڑھتا ہے جہاں بعض سرمایہ کاری، مالیاتی لین دین یا اہم ٹیکنالوجی کی برآمدات کی آئے۔
अगर मुस्तकबिल में कोई हसास फौजी साजो सामान जैसे बैलिस्टिक मिसाइल के पुर्जे या कोई जदीद मटीरियल या फिर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की फहरिस्त में शामिल अफराद या इदारों के साथ कोई लेन देन होता है, तो फिर अमेरिका ना सिर्फ सानवी पाबंदियां बढ़ा सकता है बल्कि वहां अंदरूनी सियासी दबाव भी बहुत बढ़ जाएगा। यानी खुलासा ये निकला कि ये जो हालिया दौरा था, जो बज़ाहिर महदूद नौइयत का था, उस पर शायद फौरी अमरीकी नाराज़गी ना हो, लेकिन मुस्तकबिल में अगर ताल्लुकात गहरे होते हैं, ख़ास तौर पर तिजारत या दिफा में, और वो अमरीकी पाबंदियों की जद में आते हैं, तो वो ख़तरनाक हो सकता है। बिल्कुल, किलेदी नुक्ता यही है कि फ़िलहाल तवाज़ुन पर जोर है, मगर आगे हर कदम को खासकर पाबंदियों से मुताल्लिक़ा शोबों में बहुत एहतियात से देखना होगा। और चलते चलते सामीन के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन तमाम ज़राए की रोशनी में ये जो मौजूदा सिफारती तवाज़ुन है, ये कितना पायदार लगता है? और क्या कोई ऐसा अंदरूनी या बैरूनी अंसर हो सकता है जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान को इस नाजुक रास्ते से शायद हटने पर मजबूर कर दे?